السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں سب دوست؟ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ یہ میں نے ایک ویڈیو اٹیچ کی ہے پرانے دور کی، ہمارے بچپن میں کہہ لیں آپ، بسنت کی ویڈیو ہے۔ جیسے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بسنت آتی جاتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں بسنت کے دن آنا شروع ہوتے ہیں، ایک عجیب سی محبت جاگنا شروع ہو جاتی ہے کہ بسنت کیسی تھی، کتنی انجوائمنٹ تھی۔ تو میں نے کہا چلے آج دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بیسیکلی بسنت کا تہوار لوگوں نے کے لیے کیا تھا۔ اس نسل کو بھی بتاتے ہیں جن کو تو ابھی بسنت کا پتہ ہی نہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے تو شاید بسنت کو دیکھا یا سنا ہی ہے، انہوں نے وہ رونقیں، وہ میلے تو نہیں دیکھیں جو ان کو دیکھنے چاہیے تھے۔ بسنت کیا کمال تھی۔ جب مجھے آج بھی یاد ہے، جب فروری کے مہینہ شروع ہوتے ہی ہر جگہ دوست یار مل کے بسنت کے لیے ڈور کو لگانا، مانجا تیار کرنا اس میں سلیش اور ٹیوب وغیرہ کا، اکثر مجھے یاد ہے کہ ٹیوب وغیرہ کا کانچ توڑ کے پیس کے اس میں ڈال کے اس کو پکانا، مانجا تیار کرنا اور اس کو درختوں کے درمیان ڈور کی مدد سے لگانا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میرے بچپن کی ڈوروں میں 15 سے 20 روپے کی ڈور آتی ہوتی تھی، پھول اور پنکھا، اور اس کے بعد اس سے مہنگی ہوتی تھی 12 نمبر، پھر 9 ریچھ، 8 چین، اس طرح کی کافی ڈوریں آتی ہوتی تھیں جن کا اپنا ہی مزہ تھا۔ میرا نہیں خیال کہ جن لوگوں نے وہ دن گزارے ہیں وہ اس کو بھول سکے ہوں۔ بسنت کی رات خوب لنگر شنگر، کھانا پینا، سب دوست کزن کٹھے ہیں، فل مال میں لائٹیں لگ رہی ہیں، سرچ لائٹیں لگ رہی ہیں، وائٹ گڈے تیار کروائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے بسنت منائی ہے ان کو تو پتا ہوگا کہ اس دور میں ایک اکھل یعنی کہ ایک آنکھ والا گڈا اور 2 آنکھ والے گڈوں کا بڑا ٹرینڈ ہوتا تھا، اور بچوں کو بڑے ہی پسند تھے اور وہ بچے بڑا ہی اس کو انجوائے کرتے تھے۔ کمال کا ماحول ہوتا تھا، 12 1 2 بجے تک، بلکہ فجر تک رونقیں ہوتی تھی۔ محلے میں بچوں کی جو پارٹیاں ہوتی تھی، بڑوں کی پارٹیاں ہوتی تھی، وہ مل کے آپس میں پیش کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے۔ مختلف علاقوں میں مختلف رجحان تھا، لاہور کی تو پھر کیا ہی بات تھی۔ ڈیک لگانا، گانے شانے اونچے ماحول میں، خواتین بھی ایک دن کافی انجوائے کرتی تھی، اور جیسے ہی فجر گزرتی تھی، اگلا دن چڑھتا تھا تو سب لوگ ناشتے کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ پائے شائے بابا جی، حلوہ پوڑیاں، دکانوں پہ رش، ایک عجیب گہما گمی کا سما ہوتا تھا۔ افسوس کہ وہ اب چیزیں ہم میں نہیں ہیں۔ کچھ کہہ لیں کہ نقصان تو کیا ہے انہوں نے، لوگوں کی جانوں کا بھی، ضیاؤں کا بھی۔ ڈور بھی، کچھ ڈور میں جو فنکاریاں ہوئی ہیں، موٹی ڈوریں بنا دی گئی ہیں، اس نے لوگوں کی ایک تفریح کا پوائنٹ چھین لیا ہے۔ میں اس بات کو یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کا ریونیو دیکھیں نا، گوگل میں ہر چیز پڑی ہے۔ پچھلے سال بسنت کے درمیان جو لوگ باہر سے آئے، ہوٹلوں میں بکنگز ہوئیں، چھتوں پہ بکنگز ہوئیں اندرون لاہور کی خصوصی طور پہ، اور کھانے پینے کا جو ریونیو تھا یا ہوٹلز کا ریونیو تھا یا جو پتنگیں سیل ہوتی تھی اس کا ریونیو تھا، وہ کس قدر تھا، یہ کتنی بڑی انڈسٹری تھی۔ میں جسٹ ایک حکومت وقت سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو اوپن کریں۔ بند کر دینا کوئی کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، لیکن اس کو سیفٹی میئرز کے تحت کریں تاکہ لوگوں کی جانوں کا بھی ضیاع ہو اور ایک تفریح کا مواقع بھی ہو۔ اگر آپ کہیں جی کھلے میدانوں میں جا کے کر لیں تو وہاں میں تو فیملیز تو نہیں نہ جا سکتی، فیملی تو اپنی چھت پہ ہی انجوائے کرے گی۔ وہ پتنگ کا لوٹنا اور وہ ایک عجیب سی خوشی، کیا چھتوں پہ ہمارے پاس پتنگیں یا گڈے نہیں ہوتے تھے؟ لیکن ایک پتنگ کو لوٹنے کے بعد جو خوشی ملتی تھی اس کا ایک اپنا ہی معیار تھا۔ میرے خیال میں وہ جو لوگ اس چیز کو فیل کرتے رہے ہیں اب ان کو پتہ ہوگا
کہ وہ کتنی بڑی ایک فتح ذہن میں تو ہوتی تھی کہ یار واہ یار کیا گریٹ چیز ہے یہ. تو میرے خیال میں میری گھومتے وقت سے ریکویسٹ ہے کہ نو ڈاؤٹ انسانوں کی جانیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں، لیکن اس چیز کو ایک سیکیور میتھڈ کے تحت بھی تو ہم کر سکتے ہیں تاکہ تفریح بھی رہے اور وہ سیف بھی ہو. کیوں نہ ہم ڈور کے لیے ایسے لوگ انہی میں سے چنیں کہ بھئی اس سے زیادہ اس طرح کی ڈور نہیں شروع ہو سکتی. یہ آج کل جو کیمیکل کی ڈور یوز ہو رہی ہے، میں تو اس طرح کی اس کو لائک ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہم لوگوں نے دو دھاگے سے پتنگ اڑانے یا گڈا اڑانے والے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتی، نہ اس کا کوئی مزہ ہے. تو آپ لوگ ایک لائسنس فارمیٹ بھی تو بنا سکتے ہیں نا، کہ مخصوص چاپس بنا دیں جہاں سے آپ کو ڈور بھی ملے، گڈا جہاں سے مرضی پرچیز کریں آپ، ٹھیک ہے نا. اور وہ بندہ جو بھی ہے وہ سیل کرے اور علاقے ڈیوائیڈ کریں کہ اس علاقے میں اگر آپ نے کیمیکل کسی نے پکڑی ہے یا موٹی ڈور پکڑی ہے تو اس علاقے کے لوگ وہ بتائیں، تعاون کریں کہ یار یہ یہاں یہ کام ہو رہا ہے، تو میں بھی اس کو بہتری آ جائے. ورنہ جب سے بسنت بند ہے، فیصل آباد لاہور میں چلے نہ ہوتی ہوگی، فیصل آباد صاحب وال ہو گیا، اکاڑا ہو گیا، باقی جتنے بھی شہر ہیں پاکستان کے، وہاں پہ تو چوری بسنت ہو رہی ہے. وہ چوری کا یہ نقصان ہے کہ پولیس بھی کبھی ادھر دوڑ ادھر دوڑ ان چکروں میں پڑی ہوئی ہے، لوگ پھر بھی لگے ہوئے ہیں. تو اگر اس کو ایک کہہ لیں کہ روٹین میں لا کے اس کو پرفیکٹلی مینج کیا جائے، بسنت بھی ہو جائے اور لوگوں کے لیے تفریح کا بھی سامان ہو جائے بغیر کسی ڈر کے، جو بہترین چیز ہوگی اور ریونیو بھی جنریٹ ہوگا. آج کل کے اس گھٹن زدہ ماحول میں میرے خیال میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ لوگوں کو ایک تفریح مہیا کیا جائے. تو میں ایک ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں میرے جو بھی احباب ہیں سننے والے کہ کائنڈلی اس کے بارے میں سوچیں، اور لوگ چوری کر کے اس کو منائیں، اس سے بہتر ہے اس کو کسی اچھے طریقے سے لوگوں کو سیلیبریٹ کروایا جائے. آپ سب کا بہت شکریہ، تعاون کا شکریہ. اگر میری باتیں اچھی لگی ہوں تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. تھینکس.